بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو LIS اردو۔ میں ہوں عمران حیدر۔ اسٹوڈنٹ کیسے آپ لوگ؟ یقیناً بہت اچھے سے ہوں گے اسٹوڈنٹ۔ جیسا کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے MLIS تھرڈ سیمسٹر کے 2 کورس کوڈ ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اور آج جس کوڈ کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ 5645 کورس کوڈ ہے۔ 5645 کوڈ، اس کو ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، اور اس میں جو آج ہم ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں وہ یونٹ نمبر 1 سے لے کر 3 تک جو ٹاپک ہیں ان کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ تو اپنی ڈسکشن جو ہے وہ سٹارٹ کروں گا، لیکن ایسے لوگ جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اسکرین پہ طریقہ کار نظر آ رہا ہے۔ فائدہ یہ ہوگا کہ اس چینل کی تمام تر اپڈیٹ آپ کو بوقت ملتی رہیں گی۔ ہاں جی ڈیئر اسٹوڈنٹ، چیزیں میں ڈسکس کروں گا، لیکن آپ نے کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ اپنے پاس ایک بال پین اور ایک پیپر جو ہے وہ لازمی کو نوٹ بک وغیرہ لازمی رکھ لینی ہے، تاکہ ساتھ ساتھ ان چیزوں کو نوٹ کرتے جائیں گے تو بہت ہی اچھے طریقے سے اور بالکل سمارٹ ورک کر کے آپ جو ہے وہ اچھی طریقے سے تیاری کر سکیں گے۔ تو چلیں چلتے ہیں اپنے یونٹ نمبر 1، 2 اور 3 تینوں یونٹ کو ہم جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یونٹ نمبر 1 ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، تو سب سے پہلے جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہمارا ریسورس شیئرنگ کے حوالے سے میننگ اینڈ کانسیپٹ اس کا کیا ہے، اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلی چیز ریسورس کے حوالے سے، ریسورس کیا ہے؟ سمپل اور آسان سے لفظوں میں ریسورسز، کوئی بھی ریسورس، کوئی وسائل، کوئی ذرائع جن کو آپ بروئے کار لاتے ہیں ان کو ہم ریسورسز کہتے ہیں، جن سے آپ کوئی مدد لیتے ہیں ان کو ہم ریسورسز کہتے ہیں۔ شیئرنگ کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے شیئر کرنا ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، وہی جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ شیئر کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کو جو ہمارے پاس جو چیز بھی ہے، مثال کے طور پر اگر میرے پاس کوئی لیپ ٹاپ ہے، کوئی کمپیوٹر ہے، کوئی موبائل ہے، تو میں وہ اس کو کیا کرتا ہوں، کسی اور دوسرے اسٹوڈنٹ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ یار چلیں آپ نے کوئی اسائنمنٹ وغیرہ بنانی ہے تو آپ اس کو، یا کسی نے کوئی تھوڑی دیر کے لیے کوئی نیٹ وغیرہ یوز کرنا ہے تو ہم ایک دوسرے کو موبائل وغیرہ دے دیتے ہیں اپنا۔ موسٹلی تو نہیں دیتے، لیکن جو ہے وہ اگر جو دے دیتے ہیں ہم، تو وہ کیا ہو رہا ہے، جو ہمارے پاس ریسورسز ہیں، ہمارے پاس ریسورسز کیا تھے؟ موبائل تھا، لیپ ٹاپ تھا، کمپیوٹر تھا، وہ ہم نے کیا کیا؟ اپنے کسی دوست کو دے دیا، تو وہ ریسورس شیئرنگ ہوگی۔ جو ہمارے پاس وسائل تھے ان کو ہم نے کیا کیا؟ اپنے کسی دوسرے لوگ، کسی دوست کو، کسی بھائی کو دیا کچھ دیر کے لیے کہ وہ اس میں اپنا کام کر سکے، تو وہ کیا ہو گیا؟ وہ شیئرنگ ہو گئی۔ تو سمپل اور آسان سی چیزیں میں کر کے دیکھو۔ ریسورس شیئرنگ، وہ جو کچھ آپ کے پاس ہے، وہ لائبریری میں بھی جس طرح سے جو مٹیریل آپ کے پاس ہے ان کو کسی خاص قاعدہ قانون کے تحت پھر ہم اس کو ایک باقاعدہ رول اینڈ ریگولیشن کے مطابق ہم جو اس کے اوپر کام کرتے ہیں، عمل درآمد کرتے ہیں، تو وہ ہماری ریسورس شیئرنگ ہو جاتی ہے۔ جو کچھ چیزیں ہمارے پاس اویلیبل ہیں وہ دوسروں تک پہنچاتے ہیں، جو دوسروں کی ہوتی ہیں وہ ان کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح سے مل جل کر ایک نیٹ ورک بن جاتا ہے، اور اس تمام تر طریقہ کار کو ریسورس شیئرنگ کہا جاتا ہے۔ ریسورس سے مراد افراد، مواد یا کارکردگی جو وقت ضرورت استعمال میں لائی جا سکے۔ کتب خانوں کے ریسورسز سے مراد کیا ہے؟ افراد، قوت، مواد، ساز و سامان، جگہ، نظریات۔ کتب خانوں کی دوسری تمام تر سہولیات جو ہے وہ لائبریری ریسورس کہلاتے ہیں۔ شیئرنگ سے کیا مراد ہے؟ شیئرنگ سے مراد ہے کسی کی ملکیت میں موجود مواد، افراد اور مشینوں وغیرہ کا استعمال جو مجموعی استفادہ کے لیے استعمال کیا جائے۔ وہی چیز، میرے پاس لیپ ٹاپ ہے، موبائل ہے، تو وہ کسی دوسرے کو میں دوں کہ یار تم بھی اس سے فائدہ حاصل کر لو، تو وہ ہماری شیئرنگ ہو جاتی ہے۔ لائبریری میں ریسورس شیئرنگ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جو رسائل ہیں، کتابیں ہیں، مطبوعہ، غیر مطبوعہ، اور اس کے علاوہ دیگر اور جو بھی چیزیں ہمارے پاس پڑی ہوئی ہوتی ہیں، ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، اس کو ایک کتب خانے سے دوسرے کتب خانے کے ساتھ ہم جو ہے وہ خط و کتابت کی صورت میں، ای میل کی صورت میں، یا ذاتی طور پر اگر کوئی آ کر وہ چیزیں حاصل کرنا چاہے تو ہم ان کو دے دیں کہ میں فلاں لائبریری سے آیا ہوں، تو یہ کچھ مجھے مٹیریل چاہیے، یہ کچھ بکس مجھے کچھ دنوں کے لیے چاہیے، یا میرے کسی یوزر کو چاہیے، تو ہم کیا کریں، اس کو جو ہے وہ چیزیں ساری پرووائڈ کریں۔ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہو اور اس کی ضرورت ہے تو ہم اس کو وہ چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں، تو ہماری شیئرنگ ہو جاتی ہے، وہ ہماری ریسورس شیئرنگ ہو جاتی ہے۔ اور عام طور پر ترقی یافتہ ممالک میں یہ بہت عام چیز ہے، اور بہت زیادہ اس پہ کام بھی کیا جاتا ہے، اور بہت سی لائبریریز آپس میں ریسورس شیئرنگ کرتی ہیں۔ جبکہ جو ترقی
پذیر ممالک ہیں وہ اس سے بہت پیچھے ہیں، اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں جن کی وجہ سے وہ پیچھے رہ چکے ہیں، تو اس لیے اس پہ بھی جو ہے وہ ترقی جو پذیر ممالک ہیں وہ بھی اس پہ کام کر رہے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی میں اور سمپل کر کے آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ میرے پاس کچھ چند کتابیں ہیں جی، میں فرسٹ سیمسٹر کا اسٹوڈنٹ ہوں، سیکنڈ کا ہوں، تھرڈ کا ہوں، فورتھ کا ہوں، تو میرے پاس کچھ چند کتابیں میں نے لی ہیں، ایک میرے ساتھ ہی دوست نے کچھ لے لی ہیں۔ مثال کے طور پر تھرڈ سیمسٹر کی ہی 6 بکس ہیں ٹوٹل، تو 6 بکس میں سے 3 میں لے لیتا ہوں، 3 میرا دوست لے لیتا ہے، تو ہم دونوں کے پاس ریسورسز ہو گئے ہیں۔ اب ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو کچھ کورس کوڈ کی بکس جو میرے دوست کے پاس ہے میں اس سے لے لوں گا، جو میرے والی ہیں میں اس کو دے دوں گا، اس طرح سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ کر لیں گے۔ سیم اسی طرح سے لائبریری میں بھی ہے، لیکن اس میں ہم نے کچھ رول ریگولیشن وہ ساری چیزیں آگے چل کر ہم پڑھیں گے کہ ہر کن کن چیزوں کو، کن کن اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جو ہے وہ شیئرنگ کرتے ہیں۔ اس سے 2 یا 2 سے زائد جو لائبریریاں ہیں وہ مقامی طور پر، اگر مقامی سطح پر ہیں، مثال کے طور پر ایک شہر کے اندر 2 یا 4 لائبریریز ہیں، تو وہ آپس میں جو ہے وہ کچھ رول اینڈ ریگولیشن سیٹ کر کے جو ہے وہ ریسورس شیئرنگ کر لیتی ہیں۔ اب ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ ہماری لائبریری کو، ایک لائبریری کے اندر تو تمام تر مٹیریل تو ہو بھی نہیں سکتا، کسی کے پاس کوئی مٹیریل ہے، کسی کے، اگر 4 لائبریریز ہیں، 4 لائبریری کے پاس جو ہے وہ اگر چاروں کا مل کر جو ہے وہ مٹیریل بنے گا تو پھر ایک بہترین مٹیریل ہو جائے گا جو تقریباً یوزر کی جو ہے وہ ضروریات کو پورا کرے گا۔ لیکن ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ ہماری لائبریری میں وہی ہے کہ اگر کسی ایک لائبریری میں کچھ چیز پڑی ہوئی ہے، کسی میں کچھ پڑی ہوئی ہے، تو اس لیے پھر ریسورس شیئرنگ کرنی پڑتی ہے، تاکہ کیونکہ ایک لائبریری اس قابل نہیں ہے کہ وہ تمام تر مٹیریل جو ہے وہ پرچیز کر سکے یا تمام تر مٹیریل جو ہے وہ سبسکرائب کر سکے، اس طرح سے جرنلز تمام تر سبسکرائب کر سکے، وہ ساری چیزیں مطلب نہیں، ممکن نہیں ہو سکتی، خاص طور پر ہمارے ملکوں میں، کیونکہ ہم جو مالی طور پر بھی اس قابل نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم جو پرچیز کر سکیں۔ تو بڑی بڑی جو پاکستان سے باہر بھی ہیں، باہر ممالک والے، وہ بھی مطلب آپس میں ریسورس شیئرنگ کرتے ہیں، کیونکہ اگر ایک کے پاس کوئی مٹیریل ہے وہ دوسرے کو دے دیتا، دوسرا تیسرے کو، اس طرح سے وہ اپنا جو ہے وہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں۔ اب 2 سے زائد جو لائبریریاں مقامی ہوں، علاقائی ہوں، ملکی ہوں یا بین الاقوامی سطح پر ہوں، یہ مطلب آپ کی جو ریسورس شیئرنگ ہے وہ ایک ضلع کے اندر بھی ہو سکتی ہے، ایک صوبہ سے دوسرے صوبے کے اندر بھی ہو سکتی ہے، ایک ملک میں بھی ہو سکتی ہے، اس کے بعد پھر ملک سے باہر جو ہے وہ جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پر بھی، انٹرنیشنل لیول پر بھی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ریسورس شیئرنگ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی نیکسٹ ٹاپک ہمارے پاس اورجن آف ریسورس شیئرنگ، ڈیولپمنٹ آف ریسورس شیئرنگ۔ یہ سوال آپ کے اورجن آف ریسورس شیئرنگ کے حوالے سے بھی آ سکتا ہے، ڈیولپمنٹ آف ریسورس شیئرنگ کے حوالے سے بھی آ سکتا ہے، ہسٹری آف ریسورس شیئرنگ کے حوالے سے بھی آ سکتا ہے، تو کوئی بھی فارمیٹ اس میں رکھ سکتا ہے، کسی بھی شیپ میں اس کو جو ہے وہ دے سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے جی ہم اگر ریسورس شیئرنگ کی بات کریں تو قدیم یونانی اور رومی کتب خانوں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، وہ لوگ آپس میں ریسورس شیئرنگ کرتے تھے، جو کچھ بھی اس وقت ان کے پاس تھا، تو اس وقت سے وہ ریسورس شیئرنگ کا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ مطلب اگر لائبریری کی ہسٹری کو دیکھا جائے، لائبریری کی تاریخ کو دیکھا جائے، تو مٹی اور پتھر کے اوپر، درختوں کی جو ہے وہ چھالوں کے اوپر، اس کے بعد جو ہے وہ چمڑے، لکڑی اور مطلب جو بھی مٹیریل اس وقت یوز ہوتے، تو اس وقت سے لے کر ہی ریسورس شیئرنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ 1970 کی دہائی میں جو ہے وہ یہ عام ہوا، متعارف ہوا باقاعدہ ریسورس شیئرنگ کے حوالے سے۔ زمانہ قدیم میں کتب خانے اور جو ریسرچر تھے وہ اپنا جو مواد جو ان کو چاہیے ہوتا تھا وہ آپس میں اس کا تبادلہ وغیرہ کرتے رہتے تھے، تو وہ اسی وقت سے مطلب یہ ریسورس شیئرنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ کتب خانہ اسکندریہ اور برگم مدتوں اپنے علمی مواد کو تبادلہ خیال اس پہ کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ چینج کرتے تھے، شیئرنگ کرتے تھے، وہ جو ضرورت ان کو ہوتی تھی وہ ان کو دے دیتے تھے، جو ان کو ہوتی تھی وہ ان سے لے لیتے تھے، اس طرح سے مطلب آپس میں ایک دوسرے کی ہی چیزوں سے جو ہے وہ یہ کام چلاتے تھے اپنا۔ قدیم یونانی فلاسفر سقراط اور افلاطون کی اور ارسطو کے علمی ظاہر کی اگر بات کی جائے تو ان کے پاس بھی بہت زیادہ ذخیرہ مواد ہوا کرتا تھا، جو کہ یہ فلاسفر اور
جو محققین ہیں، ریسرچر ہیں، ان کو ہدار بھی دیتے تھے، ہدار کے اوپر بھی دیتے تھے. تو مطلب یہ تب سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. عیسائی مذہب کی اگر بات کی جائے تو حضرت عیسیٰ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان کی تعلیمات کو انہوں نے جو ہے وہ قلم بند کیا اور وہ جو چیزیں انہوں نے مطلب کہی تھی، جو کچھ مٹیریل، جو کچھ نقشے ان کے پاس، ان کے ہاتھ لگے، تو انہوں نے انجیل مقدس کی صورت میں نیا ایک عہد نامہ بنا لیا، اور جو انٹر لائبریری لون کی صورت میں انہوں نے اس کو تقریباً پوری دنیا میں جو ان کے پیروکار تھے ان تک انہوں نے پہنچایا. فرانس، انگلینڈ، آسٹریلیا تک جو ہے وہ انٹر لائبریری لون کے حوالے سے بھی وہ آگے چل کر جو ہے نیکسٹ کے ایک چیپٹر آئے گا، اس میں ہم جو ہے وہ بریفلی ان چیزوں کو انٹر لائبریری لون کے حوالے سے جو ہے باہر یہ ہے کیا چیز، اور لائبریری میں لون کا کیا مقصد ہے، یہ کیا ہے، کس طرح سے ہے، اس کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے. اس کے بعد بات کرتے ہیں جی تدوین قرآن پاک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے جو ہے وہ تدوین قرآن پاک کا آغاز کیا، اور اس طرح سے یہ جو ہے وہ سلسلہ ایک جو ہے ریسورس شیئرنگ کے حوالے سے جو ہے وہ اب تک چلا آ رہا ہے. اور اس کے بعد بیت الحکمت کی اگر بات کریں، بیت الحکمت خلیفہ ہارون رشید نے بہت ہی بڑی لائبریری اور بڑا عظیم قسم کا ایک کتب خانہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ قائم کیا تھا، اور یہاں پر بھی ریسورس شیئرنگ جو ہے وہ ہوتی رہی. اور مطلب اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو بیت الحکمت کے جو مواد تھا، جو مٹیریل تھا، جو نقشہ جات تھے، وہ بھی دوسری لائبریریوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیے جاتے تھے. الفہرست کی اگر بات کی جائے تو دنیا کا پہلا کیٹلاگ جس کا نام الفہرست تھا، ریسورس شیئرنگ کی ایک بہت بڑی اور زندہ مثال ہے، جس کے ذریعے جو ہے وہ کیٹلاگ شیئر کیا گیا، اور تمام تر جو لائبریریز تھیں ان کے ساتھ اور یہ کیٹلاگ کو شیئر کیا گیا. 1410 میں یونین کیٹلاگ کی اگر بات کی جائے، یونین کیٹلاگ میں بتا دوں کہ یونین کیٹلاگ ایک ایسا کیٹلاگ ہوتا ہے جو یہی ریسورس شیئرنگ ہے کہ 3 سے 4 لائبریریز مل کر اگر کوئی کیٹلاگ کارڈ بنا دیتی ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ تمام تر مٹیریل جو ہے وہ آپس میں شیئر کرنا چاہتی بھی ہیں، اور ایک دوسرے کے یوزر کو یہ تمام تر سہولتیں جو ہے وہ پرووائڈ کریں گی. 1638 میں فرانسیسی نیکولس نے بھی جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ انٹر لائبریری لون کو متعارف کروایا، جس سے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ریسورس شیئرنگ جو ہے وہ عام کی گئی. اور 1672 میں جبلن ناوڈ کی اگر بات کی جائے تو اس نے بھی جو ہے وہ لائبریری آپریشن کی اصطلاح جو ہے وہ متعارف کروائی تھی، جس کا مطلب بھی ریسورس شیئرنگ ہوتا ہے. رنگا ناتھن کی اگر بات کی جائے تو رنگا ناتھن کے 5 مشہور اصول میرے اسی چینل کے اوپر بھی وہ 5 لاز آف رنگا ناتھن بھی پڑے ہوئے ہیں، تو وہ بھی ایک زندہ مثال ہے ریسورس شیئرنگ کی. اس کے بعد اگر اب کی بات کی جائے تو تقریباً 100 بلین کے قریب جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ اگر مواد اگر اکٹھا کیا جائے تو پوری دنیا میں چھپنے والا جو مواد ہے وہ ایک لائبریری جو ہے وہ اب 100 ملین صفحات کو ایک لائبریری سارے کو اکٹھا تو نہیں کر سکتی. تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے، ریسورس شیئرنگ کی جاتی ہے. اگر ایک لائبریری کے پاس مٹیریل ہے تو اس سے دوسرے جو ہے وہ لے لیتے ہیں، اگر دوسرے کے پاس جو مٹیریل ہے وہ آپس میں لے لیتے ہیں. اسی طرح سے آپس میں یہ ان کا ایک تبادلہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. اگر اس کی بات کی جائے اب نیکسٹ پہ ALA امریکن لائبریری ایسوسی ایشنز، اور اس کے بعد IFLA افلا جو ہے وہ انٹرنیشنل فیڈریشن لائبریری ایسوسی ایشن کی بات کی جائے تو اب جو ریسورس شیئرنگ ہو رہی ہے تو یہ دونوں ایسوسی ایشنز جو ہے وہ جدید پیمانے پر جو ہے وہ ریسورس شیئرنگ جو ہے وہ روشناس کروا رہے ہیں. تو یہ ایک اگر آپ کو اس طرح سے سوال آ جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں، یہ سارے پوائنٹ اگر آپ لکھ دیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی بہت ہی اچھے طریقے سے آپ کا یہ والا بھی پوائنٹ کور ہو جائے گا. جی اس کے بعد ٹاپک ہے ہمارا ریشنل آف ریسورس شیئرنگ. ریشنل آف ریسورس شیئرنگ آخر ہے کیا چیز، یہ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ بات سمپل سی یہ ہے کہ ایک لائبریری جو ہے وہ اگر انگلش کی کچھ 1000 کے قریب کتابیں موجود ہیں تو ایک لائبریری وہ ساری 1000 کتابیں وہ پرچیز نہیں کر سکتی. اس کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے کہ وہ صرف وہی انگلش کی 1000 کتابیں خرید لے. اب لائبریری کے پاس کیا پتہ بجٹ اتنا ہو کہ وہ جو 1000 بکس اس نے ایک صرف انگلش کی خریدنی ہے، اس نے صرف ٹوٹلی 1000 بک خریدنی ہو، تو اب وہ ساری کی ساری 1000 بک جو ہے وہ انگلش کی تو پرچیز کر
नहीं سکتا، کیونکہ اس میں لائبریری میں اس کو لٹریچر کی بھی چاہیے، اس کو ہسٹری کی بھی چاہیے، اس کو انٹرنیشنل ریلیشن کی بھی چاہیے، اس کو کمپیوٹر سائنس کی بھی چاہیے. اس حوالے سے مطلب جو اس کی ٹیکنالوجیز ہے، اگر وہ جو ہے وہ 5-6 ٹیکنالوجیز کو فالو کر رہا ہے، تو اب جسٹ ایک اس کے پاس بجٹ ہے جی 1000 بک کا، تو وہ 1000 بک میں جو ہے وہ صرف اور صرف ساری انگلش کی تو نہیں خریدے گا. مطلب اس کو اپنے سبجیکٹ کے حوالے سے وہ ساری بکس خریدنا پڑیں گی کہ مجھے اس بجٹ کے اندر وہ ساری چیزیں جو ہے وہ کور کرنی ہے. تو اس صورت میں ہوتا کیا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہو سکتا یہ کہ لائبریری کے پاس وہ تمام تر بکس ہوں. تو ایسی صورت میں جو ہے وہ ریسورس شیئرنگ کی جاتی ہے. اس کے بعد مالی مشکلات کی وجہ سے کتابیں خریدنا، وہی چیز جو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ لائبریری کے پاس اتنا بجٹ، اتنی چیزیں نہیں ہوتی، مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ساری کتابیں یا ان کی جو ضرورت کی بھی کتابیں ہوتی ہیں ان میں سے بھی وہ ساری جو ہے وہ ضروریات کو پوری کرنے کے لیے وہ نہیں پرچیز کر سکتے. تو اس صورت میں بھی جو ہے دوسرا پوائنٹ ہو گیا مالی مشکلات. پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ لائبریری تمام تر کتابیں نہیں خرید سکتی، کسی ایک ہی کورس کی نہیں خرید سکتی. تیسرا پوائنٹ لائبریری مواد کی بڑھتی ہوئی قیمتیں. اب یہاں پہ بھی بہت بڑی وجہ ہے ریسورس شیئرنگ کی کہ کس لیے ریسورس شیئرنگ کی جاتی ہے، کیونکہ جو لائبریری مواد ہے، اگر ہم جرنلز کی بات کریں، اگر ہم جو ہے وہ بکس کی بات کریں، اگر ہم کچھ ریفرنس بک کی بات کریں، تو وہ بہت مہنگی سے مہنگی ہوتی جا رہی ہیں. تو اس صورت میں لائبریریوں کے پاس وہ سارے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ تمام تر بکس خرید کر جو ہے وہ اپنے یوزر کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں. تو ایسی صورت میں پھر لائبریریاں کیا کرتی ہیں، پھر ریسورس شیئرنگ کرتی ہے. اور جس طرح سے قیمتیں دن بدن بڑھ رہی ہیں، تو اس حوالے سے پھر وہ تمام جو ضروریات کو ہے وہ لائبریری پورا نہیں کر سکتی. تو پھر ریسورس شیئرنگ کی طرف جاتی ہے. جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے وہ دیتے ہیں، جو نیکسٹ آگے والے کے دوسری سائڈ پہ جو لائبریری ہے اس کے پاس ہے، اس سے لے کر اس طرح سے جو ہے وہ سروسز لائبریریز دیتی ہیں. اس کے بعد نمبر 4 پر وسائل کی نقل سے گریز کیا جا سکتا ہے. ریسورس شیئرنگ یہ بھی فائدہ ہو سکتا ہے کہ وسائل کی نقل سے گریز کیا جا سکتا ہے. اس میں لائبریریوں کے مواد کے حصول کے لیے جو رقم بچتی ہے نقل وغیرہ کی صورت میں، اگر کوئی پائریٹڈ چیزیں ہوتی ہیں تو ان چیزوں سے بھی بچا جا سکتا ہے، کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ جب شیئرنگ ہو جاتی ہے تو پھر نقل کے معاملات بہت کم رہ جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو اگر مٹیریل مل جاتا تو پھر نقل کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. تو وہ جو رقم اس نقل کی صورت میں، ان پائریٹڈ چیزیں بنانے کی صورت میں سرو ہوتی تھی، تو وہ لائبریری کے کسی کام آ جائے گی اور لائبریری کے بجٹ میں ایڈ ہو جائے گی. تو یہ ہے ریشنلز آف ریسورس شیئرنگ. اس کے بعد ٹاپک ہے جی ایلیمنٹس آف ریسورس شیئرنگ کے. آخر کون کون سے اجزاء ہیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ ریسورس شیئرنگ ہوتی ہے، ریسورس شیئرنگ کے ایلیمنٹس کون کون سے ہیں. تو مقصد یہی ہے کہ اگر وہی چیز اگر بار بار رپیٹ یہی ہو رہی ہے کہ میرے پاس اگر لائبریری میں کچھ چیزیں ہوں گی، کچھ وسائل ہوں گے، کچھ ریسورسز ہوں گے تو ہی میں اس کی شیئرنگ کروں گا. جب میرے پاس اگر کچھ ہوگا ہی نہیں تو میں ریسورس شیئرنگ کس طرح سے کر سکتا ہوں. اور جس کے ساتھ میں ریسورس شیئرنگ کر رہا ہوں اس کے پاس بھی کیا ہے، اگر مجھے ضرورت پڑ جاتی ہے تو کیا وہ میری ضروریات کو پورا کر سکے گا. وہاں پہ وہ ساری ریسورس شیئرنگ کتابوں کی صورت میں ہے، ریسورس شیئرنگ عملے کی صورت میں بھی ہے. مطلب جب ہم نے جو ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا ہے. مجھے کچھ چیزیں آتی ہیں، میں کچھ ٹیکنیکل چیزیں جانتا ہوں، تو وہ میں جا کر ان کو اس کے طور پر فیسیلیٹیٹ کروں گا. اگر مثال کے طور پر وہاں پہ دوسری لائبریری کے اندر جو ہے وہ کچھ ورکرز موجود ہیں جن کی مدد سے میں اپنی لائبریری کی کچھ چیزیں جو ہے وہ مزید جو ہے وہ ڈیولپ کر سکتا ہوں. تو اس طرح سے ایک دوسرے کے پاس جو کچھ ہوگا اس صورت میں ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ شیئرنگ کرتے ہیں. آپ نے اس سے پہلے جو ہے وہ تجارت کے حوالے سے کچھ چیزیں پڑھی ہوئی ہوں گی. تجارت کا کچھ کس طرح سے معاملات ہیں کہ تجارت کے معاملات کچھ اس طرح سے ہوتے تھے. اگر پہلے زمانے کی، قدیم زمانے کی بات کی جائے تو اگر کسی کے پاس اناج تھا تو وہ اناج کی صورت میں اناج دے کر کپڑے لے لیتا تھا. اگر کسی کے پاس کپڑا ہے تو وہ اناج لے لیتا تھا. اگر کسی کے پاس گندم ہے تو اس کو اگر کسی اور پروڈکٹ کی ضرورت ہے وہ گندم دے کے وہ لے لیتا تھا. اسی طرح سے مطلب وہ ریسورس شیئرنگ کا معاملہ شروع سے چلا آ رہا ہے کہ جو چیزیں ایک دوسرے کے پاس تھیں انہی کے تھرو ہم ایک دوسرے سے جو ہے وہ ایکسچینج کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بیسیکلی جو ہے وہ ریسورس شیئرنگ کے حوالے سے. اور ایلیمنٹس آخری اجزاء ان میں سے کون کون سے. اب تجارت کی اگر بات کی ہے میں نے، تو تجارت کے حوالے سے کیا تھا کہ وہ اس وقت ایک دوسرے کے پاس جو پیسے تو بہت کم ہوتے تھے لیکن چیزیں ہوتی تھی، وہ چیزوں کو دے کر وہ مزید آگے چیزیں خرید لیتے تھے. اسی طرح سے وہ کام جو ہے وہ چلاتے تھے. لیکن یہاں پہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں
ہم نے دوسری لائبریری کو دینی، دوسری نے ہمیں دینی ہے، اور وہ چیزیں اصل جو ملکیت ہے وہ اسی کی رہے گی، لیکن وقتی طور پر جب اس کو ضرورت ہوگی، ضرورت کے مطابق ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے یہ ساری چیزیں۔ اور اب وہ مزید جو ایلیمنٹس اس میں کون کون سے ہیں، وسائل کی موجودگی، کہ آخر میرے پاس جو میں لائبریری میں میرے پاس جو لائبریری ہے جو دوسری لائبریری کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں، تو دوسری لائبریری والوں نے آ کر یہ لازمی دیکھنا ہے کہ آخر یہ جو چیزیں ہم اس کو پرووائڈ کر رہے ہیں یا کون کون سی ایسی چیزیں جو اس کے پاس بھی ہیں جو ہمیں اگر ضرورت پڑے تو کام آ سکتی ہیں۔ تو اس حوالے سے وسائل کی موجودگی کا ہونا بے حد ضروری ہے کہ آپ کی لائبریری کے اندر وہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ بنیادی جو ہے وہ وسائل لازمی موجود ہوں۔ اس کے بعد پھر شیئرنگ کس طرح سے ہوتی ہے کہ آپ رضامندی آپ کی، میری اگر لائبریری ہے، میں ایک لائبریری چلا رہا ہوں، تو یہاں پہ آپ لوگ میرے ساتھ آ کر 2-3 لائبریریز والے آ کے میرے ساتھ جو ہے وہ اس چیز کا مجھے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں یہ ریسورسز چاہیے، تو میری رضامندی ہوگی تو ہی میں، کیونکہ میرا مٹیریل ہے، میری لائبریری ہے، تو جب تک میں راضی نہیں ہوں گا، میں اس کے لیے جو ہے وہ حامی نہیں بھروں گا، تو آپ میرے وسائل کو، میرے ریسورسز کو شیئر نہیں کر پائیں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے جامع منصوبہ جات، کہ اس کے لیے ایک جامع منصوبہ جات تیار کیا جائے کہ آنے والے وقتوں میں بھی اگر جو ہے وہ ہم اس کو جو ہے مزید اچھے طریقے سے اگر شیئرنگ کرنا چاہ رہے ہوں تو جامع پلان ایک کیا جائے کہ آنے والے وقتوں کے اندر ہم نے کس طرح سے وہ چیزیں کس طرح سے وہ سروسز جو ہے وہ پرووائڈ کرنی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے فنڈ کے حوالے سے، کہ فنڈ ہمارے پاس جو ہے وہ اس قدر ہونا چاہیے کہ اگر کوئی چیزیں ہمیں پرچیز بھی کرنی پڑ جائیں، وہ ایک دوسرے کو ہمیں فراہم کرنی پڑ جائیں، تو ہمارے پاس اتنا جو ہے وہ فنڈ لازمی ہونا چاہیے جس کو ہم ریسورس شیئرنگ میں استعمال کر سکیں۔ اس کے بعد جو ایلیمنٹ ہے وہ لائبریری عملہ، کہ لائبریری جو سٹاف جس کو ہم بولتے ہیں، کہ لائبریری سٹاف آپ کے پاس پروفیشنل اور نان پروفیشنل، ٹیکنیکل اور نان ٹیکنیکل، مطلب اس طرح سے وہ آپ کے پاس دونوں کیٹیگریز کی صورت میں سٹاف ہونا چاہیے۔ اگر وہ اس طرح سے ہوگا تو ہی ریسورس شیئرنگ ہوگی، ورنہ ریسورس شیئرنگ کا عمل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد سروسز، کہ آپ کون سی سروسز جو ہے وہ یوزر کو دے رہے ہیں، کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، تو وہ سروسز آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ سروسز میں آپ فوٹو کاپی شاپ کی صورت میں بھی، پرنٹر کی صورت میں بھی، اس کے بعد جو ہے وہ اور اگر کسی چیز کی اس کو لائبریری کے اندر کچھ بکس وغیرہ نہیں مل رہی ہوں تو اس کو وہ بھی سروسز، وہ بھی خدمت پرووائڈ کرنا۔ تو اس صورت میں یہ ساری چیزیں اگر آپ کے پاس یہ سارے ایلیمنٹس ہوں گے تب ہی ریسورس شیئرنگ ممکن ہوگی۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ایلیمنٹ نہیں ہوگا تو پھر ایک بہتر ریسورس شیئرنگ نہیں ہو پائے گی۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے تو پرابلمز آف ریسورس شیئرنگ کے، کون سی پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے ریسورس شیئرنگ اگر ہم نے کرنی ہے، تو اس حوالے سے ہمیں کون سی پرابلمز کا سامنا رہتا ہے۔ تو سب سے پہلی جو پرابلم ہے وہ قانونی اور انتظامی رکاوٹیں ہیں، کہ قانونی طور پر کچھ ایسی چیزیں اور انتظامیہ کی طرف سے جو لائبریری انتظامیہ ہے یا اور جو قانون ہیں، جو قانون رول اینڈ ریگولیشن بنائے گئے ہیں، ان حوالے سے کچھ ایسے قوانین ہوتے ہیں اور کچھ ایسے قوانین بنائے جاتے ہیں یا بنائے نہیں جاتے، وہ انتظامی چیزیں ہی ایسی کچھ ہوتی ہیں، پیچیدہ ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے بھی وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے۔ اگر قانونی اور انتظامی طور پر ساری چیزیں بالکل کلیئر کی جائیں اور ہر ایک چیز جو ہے وہ پرووائڈ کی جائے دوسری لائبریری کو، اور اس کے لیے کچھ اچھے قانون بنائے جائیں تاکہ دونوں لائبریریز کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ فائدہ مند ہوں۔ یہ نہ ہو کہ کچھ قانون اس طرح سے بن جائیں کہ وہ ایک دوسرے سے بکس لینا یا ایک دوسرے سے ریسورسز حاصل کرنے میں ہی بہت زیادہ پیچیدہ ہو جائیں، کیونکہ معاہدے وغیرہ کیے جاتے ہیں تو تب ہی جا کے ریسورس شیئرنگ ہوتی ہے۔ یعنی کہ 1-2 ماہ کے شیئرنگ کی اور وہ لائبریری والا کہے جی میں اب شیئرنگ نہیں کر سکتا، اگر اس نے کانٹریکٹ کیا ہے 2 سال کا 3 سال کا، تو وہ جب وہ کر سکے یا نہ کر سکے، اب کانٹریکٹ کے مطابق اس کو چلنا پڑے گا۔ تو یہی قانونی اور انتظامی رکاوٹیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ دوسرا یہ جغرافیائی رکاوٹیں، اگر جغرافیائی رکاوٹیں اس طرح سے ہیں کہ اگر ایک ضلع کے اندر تو لائبریری ہے تو وہ تو ممکن ہے چلیں کچھ نہ کچھ ٹرانسپورٹ کی صورت میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ وغیرہ ہو سکتی ہے، لیکن اگر ایک لائبریری ایک جو ہے وہ صوبے کے اندر ہے اور دوسرے صوبے کے اندر ہے تو وہ بھی ایک رکاوٹ کریٹ کرے گی۔ فوری طور پر یوزر کو اب جو ایک مٹیریل، ایک بک میرے پاس ادھر پڑی ہوئی ہے پنجاب میں اور دوسری بک جو ہے وہ KPK میں پڑی ہوئی ہے، تو اس حوالے سے پھر وہ بھی رکاوٹ حائل ہو جائے گی جغرافیائی صورت میں۔ اس کے بعد روایتی رکاوٹیں،
روایتی رکاوٹیں کچھ اس طرح سے ہیں کہ وہ اگر کوئی ساتھ لائبریری کے اندر کوئی ایسی چیزیں ہیں جو یا ایسا کوئی عملہ ہے یا ایسی بالکل کچھ جو ہے وہ مٹیریل ہے کہ وہ کسی اور کے استعمال میں بھی ہے اور آپ کو بھی ضرورت ہے اس میں، تو وہ روایتی طور پر اس میں بھی یہ بھی رکاوٹیں جو ہے وہ آ جاتی ہیں۔ معاشی پہلو وہی بجٹ کے حوالے سے کہ اگر ہمارے پاس وہ کچھ جو ہے وہ بجٹ اس قدر نہیں ہے کہ وہ چیزیں جو ہے وہ ہم ایسی چیزیں جو ہے وہ پرچیز کریں، تو اس حوالے سے پھر ہم دوسرے جو ہے وہ لائبریریز کو یا دوسری لائبریریز کے پاس بھی اتنا بجٹ نہیں ہے کہ وہ بھی وہ کچھ بکس وغیرہ کچھ مٹیریل پرچیز کر لیں اور مل جل کر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح سے کام کیا جا سکے۔ تو لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب ایک طرف بھی جو ہے وہ اگر فائنینشیل ایشو آ جائے تو دوسری لائبریری آٹومیٹکلی اس سے متاثر ہوگی، کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہی اگر ہم نے کچھ دینا ہے تو پھر لینا ہے۔ تو اس طرح سے جو اس کے پاس نہیں ہے وہ ہمارے پاس ہوگا، جو اس کے پاس ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہوگا، اس طرح سے وہ مل جل کر ایک چین بنا کر جو ہے سلسلہ بنایا جاتا ہے، اور یہ پرابلمز اس میں جو ہے وہ پرابلمز کریٹ کرتی ہیں اس ریسورس شیئرنگ کے حوالے سے۔ اگر یہ چیزیں ہٹا دی جائیں تو اچھی ریسورس شیئرنگ ہو سکتی ہے۔ ہاں جی، یونٹ نمبر 2 میں ہم جو ہے وہ جس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے، گول آف ریسورس شیئرنگ کیا ہے، ریسورس شیئرنگ کے گولز، ریسورس شیئرنگ کے مقاصد کیا ہیں، اور کیوں کی جاتی ہے ریسورس شیئرنگ، اس کی وجہ بھی تو کچھ ہوگی۔ ریسورس شیئرنگ کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اگر گول آف ریسورس شیئرنگ آپ کو اس طرح سے سوال آ جاتا ہے تو آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے، وہی سب سے پہلے آپ نے ریسورس شیئرنگ کو لکھنا ہے کہ ریسورس شیئرنگ ہے کیا چیز، اس کے بعد پھر آپ نے گول آف ریسورس شیئرنگ لکھنا ہے، ہیڈنگ دے کر اچھے طریقے سے آپ نے یہ سوال، کوئی بھی سوال آپ کو آتا ہے تو سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن، اگر کچھ بھی وہاں پہ پوچھا جاتا ہے آپ سے گول آف ریسورس شیئرنگ، گول کیا ہے، ریسورس شیئرنگ کیا ہے، ریسورس شیئرنگ لکھ لیں۔ اس کے بعد گول کیا ہوتا ہے کہ گول مقاصد کو ہم کہتے ہیں، تو ریسورس شیئرنگ میں پھر جو ہے وہ تیسری ہیڈنگ آپ کی بن جائے گی گول آف ریسورس شیئرنگ۔ تو اس کے بعد پھر آپ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ لکھیں گے۔ تھوڑا سا ایک سوال جس طرح سے اس کی تمہید باندھ دی جاتی ہے تو پھر وہ یہ ہے کہ چیک کرنے والے کے اوپر بھی ایک اچھا اثر چھوڑتا ہے، اور بعض دفعہ اگر آپ نے کچھ اچھا نہیں بھی لکھا ہوا تو تب بھی اگر آپ نے صاف ستھرا اس طرح سے ہیڈنگ دے کے لکھا ہوا ہوگا تو وہ اس کو کلیئر کر دے گا انشاءاللہ۔ تو ریسورس شیئرنگ میں سب سے پہلا جو گول آف ریسورس شیئرنگ ہے وہ ہے لٹریچر ایکسپلیجن، کہ لٹریچر کے حوالے سے مطبوعات کی وافرانی جو ہے وہ لٹریچر کی وافرانی کرنا، اس میں کہ لٹریچر یا ادب کے پھیلاؤ میں یہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کس طرح سے اہم کردار ادا کرتا ہے؟ جب ہم نے لائبریریوں کے ساتھ ریسورس شیئرنگ کرنی ہے، 2 سے 3 4 لائبریریز آپس میں اپنے جو جتنے بھی ان کے پاس وسائل ہیں ان کو وہ یوز کریں گے، استعمال کریں گے، تو کیا ہوگا؟ یوزر اس سے فائدہ حاصل کرے گا، یوزر فائدہ حاصل کرے گا تو آٹومیٹیکلی ہم لٹریچر کی وافرانی کرنے میں، لٹریچر کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ تو یہ ریسورس شیئرنگ میں تمام کتابی، غیر کتابی مواد اور اس کے علاوہ لائبریری کے اندر جتنا بھی مٹیریل ہوگا، ایون کہ اپنا سٹاف بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ، اگر کسی دوسری لائبریری میں کوئی ایسا کام، کوئی ایسا پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے تو پھر ہم اپنا سٹاف تک بھی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور ہم مل جل کر ایک ٹیم بنا کر وہ تمام لائبریریوں کی سروسز کو ہم بہتر کر سکتے ہیں، اور وہی اچھی سروسز جب ہم یوزرز کو دیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ ہمارا لائبریری فیلڈ کا فائدہ ہوگا اور دوسرا یوزر کا فائدہ ہوگا، اور لٹریچر آٹومیٹکلی جو وہ پھیلتا جائے گا، لوگوں کو سروسز پرووائڈ کریں گے، لوگوں کو سہولیات دیں گے، تو کیا ہوگا؟ وہ ان کے درمیان تعلیمی جو معاملات ہیں ان میں، ان کی تعلیمی معاملات میں اضافہ ہوگا، اور لائبریریاں جو لائبریریوں کا اصل کردار ہے وہ جو ہے وہ سامنے آئے گا۔ دوسرا جی میکسیمم یوز آف لائبریریز۔ دوسرا مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے اس میں ریسورس شیئرنگ کا کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لائبریری کا استعمال کی طرف یوزر کو لے کے آئیں۔ کس طرح سے لے کے آئیں؟ کہ جس طرح سے رنگاناتھن کے 5 اصول میں جو پہلے 3 اصول اس بات کی ہی عکاسی کرتے ہیں کہ لائبریری ہر مواد کو قابل رسائی، لائبریری میں ہر مواد کو قابل رسائی بنایا جائے کہ لوگوں تک اس کی پہنچ کو آسان کیا جائے، کہ لوگوں کے فائدے کے لیے۔ ظاہر ہے لائبریری کس کے لیے؟ اگر یوزر نہیں آئے گا تو لائبریری کیا کرنی ہے؟ لائبریری تو پھر بند کر دیتے ہیں۔ ہم نے بکس کو کیا کرنا ہے؟ ہم نے بکس کو دیکھتے رہنا، یا ویسے بکس کو رکھا ہوا ہے جی شیلفز کے اندر بہت اچھے طریقے سے خوبصورت کر کے، لیکن یوزر ہی نہیں آ رہا۔ جب یوزر ہی نہیں آئے گا تو پھر ہمیں اس لائبریری کا کچھ فائدہ ہے؟
رنگاناتھن کے 5 اصول کے بارے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ وہ 5 اصول رنگاناتھن کے، ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اس میں وہ چیزیں بار بار جو ہے وہ رنگاناتھن کے بالکل آسان اور سمپل سے اصول ہیں، اس میرے چینل کے اوپر بھی موجود ہیں. میں نے چینل پہ بھی وہ 5 اصول اچھے طریقے سے بیان کر دیے ہوئے ہیں، ڈیفائن کر دیے ہوئے ہیں. ان کو اب آپ دیکھ لیجئے گا، وہاں سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. اور یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کس طرح سے وہ لائبریری کو فروغ کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں. پہلا جو اس کا اصول ہے ایوری ریڈر از اے بک. دوسرا اصول ہے ایوری بک اٹس ریڈر. تیسرا جو اس کا اصول ہے وہ بکس آر فار اس. جو چوتھا اس کا سیو دی ٹائمز آف ریڈر. اور 5واں لائبریری از اے گروئنگ آرگنائزیشن. ٹھیک ہے جی. اب جو چاروں پہلے اصول ہے اس میں اس بات کی عکاسی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے کہ کیا عکاسی ہو رہی ہے کہ قاری کے لیے معلومات اور معلومات کے لیے قاری، قاری کے لیے معلومات ہے اور معلومات کے لیے قاری کا ہونا ضروری ہے. یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو ہی لائبریری میں یہ ساری چیزیں ممکن ہو پائیں گی. تو اس سے ہم جب اپنے تمام تر مٹیریل، میرے پاس اگر لائبریری کے اندر کچھ چیزیں ہیں، میں دوسری لائبریری کو شیئر کروں گا، ایک یوزر اس لائبریری میں آ رہا ہے، اس کو وہ مٹیریل چاہیے جو میرے پاس ہے، تو وہ لائبریری میرے والی لائبریری سے مٹیریل لے کر اس یوزر کو پرووائڈ کرے گی. تو کیا ہوا؟ زیادہ سے زیادہ لائبریری کا استعمال ہونا شروع ہو گیا. تو ہمارا ایک گول، ہمارا ایک مقصد یہ جو تھا ریسورس شیئرنگ کا، وہ بھی حل ہو گیا. اس کے بعد لائبریری سروسز اینڈ ڈیولپمنٹ، کہ لائبریریز کی جو خدمات ہیں ان کو فروغ دینا، سروسز میں سروسز پرووائڈ کرنا. بیسیکلی لائبریری کا کام کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی لائبریری کا کام بھی سروسز پرووائڈ کرنا ہے، کہ ہم نے جو ہے ہمارا کام ہی سارا جو ہے وہ سروسز پرووائڈ کرنے کے اوپر ہے. ہم نے خدمات ہی تو کرنی ہے. کتب خانوں کی خدمات کا تو ہے ہی ہے. ہم نے لائبریری کو، ظاہر ہے ہم لائبریری کے اندر ہیں تو ہم نے لائبریری کو تو کرنا ہی کرنا، وہ تو ہماری ڈیوٹی ہے. لیکن اس سے ہٹ کر جو چیزیں ہم نے جو ہے وہ کرنی ہے اور اس میں سروسز دینی ہے. تو اگر کتب خانوں کی خدمات کی بات کی جائے، لائبریری کی اگر بات کی جائے، تو یہ تو مٹی کی تختیوں سے لے کر اب تک جو ہے وہ علم کے حوالے سے لوگوں کو جو ہے وہ خدمات دے رہی ہیں. اور اس کی ڈیولپنگ کس طرح سے ہو رہی ہے؟ وہی مٹی کی تختیوں سے لے کر اب ہم پیپر کی صورت میں آ چکے ہیں، بلکہ پیپر کی صورت میں بھی نہیں، اب تو ہم الیکٹرانکس کی صورت میں آ چکے ہیں، ڈیجیٹل میں آ چکے ہیں. تو مطلب اس دور سے لے کر اب اس دور تک لائبریری کی جو ڈیولپنگ ہو رہی ہے، اس میں مقصد کیا ہے کہ لائبریری کو بھی فروغ دینا اور ساتھ میں جو اس کو استعمال کر رہے ہیں ان کو بھی سروسز پرووائڈ کرنا. تو اسی صورت میں جو مٹی کی تختیوں سے لے کر اب جو سمیع بصری مواد ہے، اس کے بعد مینولی نظام کی طور پر جو ہے وہ خدمات آج بھی ہو رہی ہیں، اور اس کے بعد جو آن لائن کی صورت میں بھی خدمات ہو رہی ہیں، اس کے بعد کیٹلاگنگ کی صورت میں بھی، یہ تمام تر چیزیں اور کمپیوٹر کا استعمال کیا ہے کہ ہم نے اس کو لائبریری کو، اس میں ہمارا یہ بھی گول ہے کہ ہم نے لائبریری کی ڈیولپنگ کرنی ہے، لائبریری کی سروسز کی ڈیولپنگ کرنی ہے. تو اس سے جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ کریں گے، تو جب ہم کسی دوسری ایک چیز ہمارے پاس ہے، دوسری کوئی ایسی چیز جو دوسری لائبریری کے پاس ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ وہ ایک دوسرے کے شیئرنگ، مطلب یہی ہے کہ ایک دوسرے کی چیزوں کو ہم نے استعمال کرنا ہے، اور کرنا کس کے لیے؟ لوگوں کے فائدے کے لیے. تو اس طرح سے ہم جو ہے وہ لائبریری ڈیولپنگ کا جو گول ہے وہ بھی اسی ریسورس شیئرنگ کے تھرو جو ہے وہ پورا کرتے ہیں. اور آخری ہے ڈسپلن چینج کے، نظم و ضبط، نظریات میں تبدیلیاں وغیرہ جو ہے وہ اس کو بھی ہم جو ہے وہ اس گول میں شامل ہوتا ہے کہ لائبریری قائم کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ علم کو فروغ دینا، اور اس کے ساتھ ساتھ نئی تحقیقات کے بارے میں جاننا. اور نئی تحقیقات ہوتی رہتی ہیں جب ریسرچر اس پہ کام کرتے رہتے ہیں، تو اس حوالے سے ان کو مواد پرووائڈ کرنا، اور جتنا مواد لائبریری میں آتا ہے اسی ترتیب سے آگے رکھا جاتا ہے. جتنی بھی بکس ایکوزیشن ڈپارٹمنٹ کرتا ہے، اور اس کو اسی جو ہے ایک ڈسپلن کے ساتھ، نظم و ضبط کے ساتھ، جس جیسے ہم اس کی کلاسیفیکیشن کرتے ہیں، کیٹلاگنگ کرتے ہیں، اور ان کا سارا جو ہے وہ ٹیکنیکل کام کر کے ایک بک کے اوپر جو جتنا بھی پروسیجر ہوتا ہے، اس کا اسپائن لیبل، اس کا کارڈ، وہ ساری چیزیں کرنے کے بعد ہم جو ہے وہ اس کو شیلف میں رکھتے ہیں یوزر کے لیے.
تو وہ سارا کام ایک ڈسپلن کے طور پر، ایک نظم و ضبط کے طور پر ہوتا ہے، اور سارا کرنے کے بعد ہم وہ سارا مٹیریل جو ہے وہ قاری تک پہنچاتے ہیں۔ تو لائبریری شپ میں قارئین کے لیے نئے نئے طریقہ جو خدمات اپنائے جاتے ہیں کہ ہم ہر وقت اسی ہی کوشش میں رہتے ہیں کہ یوزر کو اچھی سے اچھی سہولت جو ہے وہ دی جائے، اور وہ تمام تر سہولت کیا ہوتی ہے، ایک خاص ڈسپلن کے تحت کی جاتی ہیں۔ تو یہ گولز آف ریسورس شیئرنگ ہو گئے، بہت ہی آسان سمپل سے عام سی چیزیں ہیں، ساری بالکل ہی عام سی چیزیں ہیں، عام فہم سی چیزیں ہیں۔ ان کو اگر آپ اور آسان طریقے سے بالکل اپنی زبان میں، اگر کوئی پنجابی میں سمجھ سکتا ہے تو اس کو آپ پنجابی میں کنورٹ کر کے اس کو کریں گے تو آپ کے ذہن میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آسانی کے ساتھ بیٹھ جائیں گی انشاءاللہ۔ ہاں جی، اس کے بعد ٹاپک ہے ہمارا پری ریکوزٹس۔ کیا ہے اس میں پری ریکوزٹس؟ کیا کہ وسائل کی جو شراکت ہم نے کرنی ہے اس کے کچھ ضروری قواعد بنانے ہیں، کچھ قوانین بنانے ہیں۔ یہ آسان اور سمپل الفاظ میں میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح سے اگر کوئی ہم نے سکول بنایا، کسی سے کوئی فرنچائز ہم نے لینی ہے تو اس کے لیے اس سے پہلے کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ یہ ریکوائرمنٹس اگر آپ کے پاس ہیں تو پھر آپ کو جو ہے وہ آپ کی بلڈنگ اچھی ہے، آپ کی بلڈنگ میں یہ اتنے کمرے ہیں، اتنی اسپیس کے اندر آپ کی بلڈنگ ہے، تو پھر ہم اپنی جو یہ جس طرح سے یہ بڑے بڑے سکولز ہیں، اب ان کا نام یہاں پہ مینشن نہیں کروں گا لیکن آپ خود بخوبی جانتے ہیں یہ جو بڑے بڑے سکولز ہیں ان کا آپس میں کچھ فرنچائز سسٹم ہوتا ہے کہ یہ جب کسی کو وہی سسٹم، وہی نظام، اب سکول جو ہے مثال کے طور پر لاہور میں واقع ہے لیکن آپ اس کو کسی جو ہے وہ اپنے علاقے میں اسی کی ہی برانچ اوپن کرنا چاہتے ہیں کہ اسی کی ہی جو ہے وہ ایک سمجھ لے کہ ایک شاخ یہاں پہ جو ہے وہ اوپن کرنا چاہ رہے ہیں، اسی کے نام سے اسی کے ہی سارے سلیبس کو آپ فالو کروانا چاہ رہے ہیں، وہی ساری چیزیں آپ کروانا چاہ رہے ہیں۔ تو پھر یہ جو بڑے بڑے سکول ہیں، بڑا نیٹ ورک ہے پرائیویٹ سکولز کا، انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ اپنی کچھ ریکوائرمنٹس رکھی ہوئی ہیں کہ یہ چیزیں جو ہونی چاہیے، تو پھر آپ کو ہم اپنا نام بھی دیں گے، مطلب اپنے نام سے آپ سکول بھی ہمارے نام سے آپ چلائیں گے اور ہمارے ہی سلیبس کو فالو کریں گے اور ہمارا ہی تمام تر طریقہ کار بھی ہوگا، اور اسی کے مطابق یہ پھر ان کو کچھ پے بھی کرتے ہیں منتھلی یا پھر ایئرلی، ہے مطلب وہ جو بھی ان کے رول ریگولیشن ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سے کالج یونیورسٹی کی جانب سے جو پرائیویٹس کالج وغیرہ بنائے جاتے ہیں، جو ایم ایس سی کروا رہے ہوتے ہیں، بی ایس سی کروا رہے ہوتے ہیں، اور ان کی افیلیشن ہوتی ہے اور اس کے لیے کچھ ریکوائرمنٹس ساری ہوتی ہیں، بلڈنگ کا مطلب کسی اچھی لوکیشن پہ ہونا، اور اس کے علاوہ بلڈنگ کا جو ہے وہ تمام تر اسٹوڈنٹس کے ریکوائرمنٹ کے مطابق ہونا، وہ ساری چیزیں، اور اس کے بعد پھر اکوپمنٹ آپ کا آئی ٹی، اس کے علاوہ سے مطلب وہ لیب آپ کی ہونا، یہ ساری فیسلٹیز ہوں گی، سہولیات ہوں گی، تو پھر وہ آپ کو اوکے کر دیتے ہیں کہ جی آپ کی وہ تمام تر چیزیں موجود ہیں، لہٰذا اب ہم آپ کو جو ہے وہ اپنی برانچ، اپنا جو ہے وہ فرنچائز دے دیتے ہیں، اب ہمارے نام سے آپ کام سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے یہ بھی جو لائبریری میں ہے، یہ بھی اسی کی ایک شکل ہے کہ اس میں ہم وسائل شراکت کا عمل جو ہے وہ اس کے لیے ضروری قوانین، لین دین کے اصول ضوابط طے کرتے ہیں، کس طرح سے ایک دوسرے کے وسائل کا ہم استعمال کریں گے، کس طرح سے اگر کسی کو کوئی ضرورت پڑے گی تو اس کو ہم کس طرح سے جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کریں گے، وسائل میں شراکت کے لیے جو ہے وہ یہ تمام تر نظام جو ہے وہ شرائط و ضوابط جو ہے وہ پری ریکویسٹس ہوتا ہے۔ اور ریسورس شیئرنگ کے عمل میں اس کو سب سے پہلے طے کیا جاتا ہے، جب ہم بھی ریسورس شیئرنگ 3-4 لائبریریز آپس میں مل کر ریسورس شیئرنگ کریں گے تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ چیزیں جو ہے وہ ہم طے کریں گے، یہ تمام تر ضروری عناصر، جو اس میں سرمایہ، اس میں لائبریری عملہ، اس میں لائبریری فنی امور، اس میں لائبریری مواد، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ساری جو ہے وہ طے ہو جائیں گی کہ ان کا کس طرح سے استعمال کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ کنٹرولنگ اتھارٹی ہے۔ کنٹرولنگ اتھارٹی جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، کنٹرول کرنا، اتھارٹی، ایک اتھارٹی باقاعدہ جو ہے وہ کسی کو وہ لیڈ کر رہی ہے، لیڈرشپ کر رہی ہے، تو وہ اگر 4 لائبریریز والے آپس میں مل کر بیٹھتے ہیں تو وہ سارے ایک دوسرے کی چیزوں کو چیک کریں گے کہ اس میں کیا اتھارٹی کون سی ہے، کس طرح سے کام کرے گی، اس میں اس لائبریری کے حوالے سے جس کے ساتھ ظاہرہ ریسورس شیئرنگ کرنی ہے وہ ایک دوسرے کی کچھ نہ کچھ چیزیں ہوں گی تو ہی ریسورس شیئرنگ ہوگی، اور اس میں چیک کیا جائے گا کہ کنٹرولنگ اتھارٹی کے حوالے سے جو ہے وہ لیڈرشپ کس طرح سے ہوگی، لیڈرشپ کس طرح کے طور پر کام کر رہی ہے اور یہ ہمارے ساتھ کتنا تعاون کرے گی۔ دوسرا جو ہے وہ سٹاف ممبر کے حوالے سے کہ لائبریری کے سٹاف ممبر کو چیک کرنے کا وہ ممبر ہر عملہ پورا ہے کہ نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے تو اس کو پورا کرنا ہوگا۔
پورا کریں گے تب ہی ریسورس شیئرنگ ہوگی. اس کے بعد لائبریری اسٹاف ٹریننگ, کہ جو لائبریری میں اسٹاف کام کر رہا ہے آیا وہ اس کے حوالے سے جانتا بھی ہے, کچھ اس کو پتا بھی ہے یا نہیں ہے, اور اس کے بعد پھر باقاعدہ اس کی جب ریسورس شیئرنگ کے حوالے سے اس کی باقاعدہ ٹریننگ کی جائے گی. یہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جو ابتدائی ریکوائرمنٹس ہیں یہ پہلے پوری کی جائیں گی, اس کے بعد پھر معاہدے طے ہوں گے. یہ معاہدوں سے ہٹ کر یہ چیز ہے, یہ جو پہلا جو سمجھ لیں کہ ایک بیس ہے اس کے اوپر یہ کام ہو رہا ہے. تو لائبریری اسٹاف کی ٹریننگ اس حوالے سے کی جائے گی کہ لائبریری اسٹاف کو باقاعدہ طور پر ریسورس شیئرنگ کے حوالے سے تمام تر چیزیں دی جائیں گی کہ کس طرح سے سروسز پرووائڈ کرنی ہے, کس طرح سے آپ نے ریسورس شیئرنگ کرنی ہے. اور اس کے بعد فوٹو اسٹیٹ مشین کا ہونا بھی بہت ضروری ہے کہ فوٹو اسٹیٹ مشین اگر لائبریری کے اندر نہیں ہوگی تو ریسورس شیئرنگ کے حوالے سے پرابلم ہو جائے گی, اور یہ بھی ریکوائرمنٹ میں ہے. تو فوٹو اسٹیٹ مشین اگر نہیں ہے تو وہ آپ نے اس کو رکھنا ہے لائبریری کے اندر, تو تب ہی جو ہے وہ آگے شیئرنگ کا معاملہ چلے گا. اس کے بعد بیبلیوگرافیکل کنٹرول کے حوالے سے کہ تمام کتب خانے اس میں تعاون کریں گے. بیبلیوگرافی کنٹرول کرنے میں جتنے بھی جو ریسورس شیئرنگ میں کتب خانے آ رہے ہیں تو وہ بھی اس پہ پابند ہوں گے. اس کے بعد ڈیوریشن آف مٹیریل, کہ مٹیریل کتنی دیر کے لیے ایک دوسرے کو جو ہے وہ ہم شیئر کریں گے. یہ نہ ہو کہ میری لائبریری میں سے آپ جو ہے وہ آپ کی لائبریری, جب ہم 4 لائبریرین ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہم جو ہے وہ ریسورس شیئرنگ کر رہے ہیں تو میری لائبریری کا جو مٹیریل ہے وہ ایک دفعہ آپ لے جائیں تو واپس آئے ہی کوئی نہ. اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ اصول ضوابط کے, وہ 1 ماہ کے لیے, 2 ماہ کے لیے, 3 ماہ کے لیے, یا کوئی 15 دن کے لیے, 20 دن کے لیے وہ ایک خاص ٹائم پیریڈ جو ہے وہ مقرر کیا جائے جس کے اندر جو ہے وہ مٹیریل اتنی دیر تک ہی ایک لائبریری استعمال کرے, اس کے بعد وہ واپس دینے کی پابند ہوگی. اس کے بعد فائن رولز, اگر لیٹ ہو جاتا ہے, ظاہر یہ سارا چیزیں ہم نے ڈسپلن مینٹین کرنے کے لیے ہی کی جاتی ہیں کہ تاکہ ڈسپلن برقرار رہ سکے. اگر ڈسپلن برقرار, فائن وغیرہ اس طرح سے ٹرمز کنڈیشن لاگو نہیں کریں گے تو پھر ہمارا سسٹم نہیں چل پاتا. تو اس لیے یہ ساری چیزیں اس وجہ سے کرنی پڑتی ہیں. تو فائن رولز طے کیے جائیں کہ اگر 4 دن 5 دن بک لیٹ ہوتی ہے یا 1 دن بھی لیٹ ہو جاتی ہے, جو اس کا ٹائم پیریڈ تھا, جو ڈیو ڈیٹ تھی, اس سے اگر لیٹ ہوتی ہے تو اس کے حوالے سے پھر فائن کیا چارج کیا جائے گا. لاسٹ مٹیریل رولز, بعض دفعہ یہ بھی ہو جاتا ہے لائبریری میں, بلکہ کئی دفعہ ہو جاتا ہے کہ یوزر جو ہے وہ بک گم کر دیتا ہے, مٹیریل لاس ہو جاتا ہے. تو اس صورت میں بھی کچھ رولز ریگولیشن مقرر ہوں کہ اگر جو ہے وہ اگر لاس ہوتا ہے تو اس صورت میں پھر کیا لائے عمل اپنایا جائے گا. ویڈنگ اور رائٹ آف کے بارے میں میرے چینل پہ جو ہے وہ پوری کمپلیٹ ویڈیو پڑی ہوئی ہے اس ٹاپک پہ. ویڈنگ کیا ہوتا ہے, رائٹ آف کیا ہوتا ہے, لائبریری کے لیے دونوں ٹرمیں ہوتی ہیں. اس کو آپ جب وہاں پہ جائیں گے تو آپ کو بڑی ہی آسانی کے ساتھ, وہ میں نے بیان کیا تو آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے گا کہ, اور لائبریری میں بہت اہم چیزیں ہیں. جب آپ آگے فیلڈ میں جا کر ان چیزوں کے ساتھ آپ کا پالا پڑے گا تو آپ کو ان چیزوں کے بارے میں پتہ چلے گا. تو وہی ساری چیزیں جو ہے وہ بیان کی ہوئی ہیں. تو جو ویڈنگ ہوتا ہے, جو ہمارے پاس فالتو مواد ہوتا ہے, جو ایسا مواد جو اب جس کو یوزر استعمال نہیں کر رہا, یا کچھ ایسے پرانے ایڈیشن ہو چکے ہیں جو استعمال میں نہیں آ رہے, یا پھر کچھ پھٹی پرانی بکس ہیں جن میں سے کچھ ایک آدھ چیپٹر ہی ختم ہو چکا ہوا ہے, تو جبکہ وہ ہمارے اب کام کی نہیں ہے, تو اس کے لیے بھی ہم نے جو ہے وہ کچھ رول اینڈ ریگولیشن طے کرنے ہوتے ہیں. اس کے بعد یونین کیٹلاگ کے حوالے سے کہ یونین کیٹلاگ, ہر لائبریری یونین کیٹلاگ میں تعاون کرے گی, اپنا مٹیریل فراہم کرے گی, اپنا تمام تر ڈیٹا ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرے گی. تو یہ جو سارے ابتدائی کچھ شرائط و ضوابط ہیں ان کو ہم جو ہے وہ طے کرتے ہیں. ان کو طے کرنے کے بعد پھر جا کے جو ہے ریسورس شیئرنگ کے حوالے سے کچھ ایگریمنٹس جو ہوتے ہیں, اب ایگریمنٹ ابھی اس سے ہٹ کر رہے ہیں, لیکن یہ جو ابتدائی ریکوائرمنٹس ہیں یہ ہر لائبریری کی ہونی چاہیے, پوری ہونی چاہیے. یہ ساری پوری چیزیں ہوں گی تب جا کے, یہ مطلب فرسٹ سٹیپ ہے, فرسٹ سٹیپ کمپلیٹ ہوگا تو اس کے بعد پھر نیکسٹ کی بات کی جائے گی. ہاں جی, بیسک سٹیپس ورکنگ آف ریسورس شیئرنگ, یونٹ نمبر 3 میں یہ ٹاپک ہم بہت اہم ہے. اور یہ بیسک چیزیں ریسورس شیئرنگ جب سٹارٹ کی جا رہی ہے, اس سے پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو ابتدائی ضروریات تھی وہ, اور اب ہم جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ ان طرف جا رہے ہیں ریسورس شیئرنگ کی طرف. تو یہاں پہ سمپل اور آسان سی چیزیں بتا دوں کہ سمپل سٹیپس ورکنگ آف ریسورس شیئرنگ, کہ کچھ سٹیپس جن کو فالو کر کے جو ہے وہ ریسورس شیئرنگ پہ کام کیا جاتا ہے اور ریسورس شیئرنگ سٹارٹ کی جاتی ہے. تو سمپل اور آسان سی اگزامپل کہ اگر ہم نے کوئی گاڑی لینی ہو, اگر ہم نے کوئی آپس میں لین دین کرنا ہو, مثال کے طور پر ہم نے کسی سے کچھ جو ہے وہ لون ہی لینا ہو,
کہ آپ کہہ دیتے ہیں کہ میرے پاس بھائی یہ آپ گورنمنٹ امپلائیز ہیں، تو گورنمنٹ امپلائیز تقریباً جو ہے وہ 15-20 تک 10-15 تک وہ فارغ ہو چکا ہوتا ہے سیلری کے حوالے سے، تو پھر ایک دوسرے سے جو آپ کے کولیگ ہیں ان سے ہی لین دین کر کے آپ اپنا نظام وغیرہ چلاتے ہیں، اور اسی طرح سے ساری دنیا کا جس طرح سے سسٹم چل رہا ہے سارا، تو وہ آپ اس کو بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ میں آپ کو جو آپ یکم آ رہی ہے اس پہ کر دوں گا، یا پھر میں 10 دن کے بعد 15 دن کے بعد، جس طرح سے وہ معاملات آپ کے طے ہوتے ہیں، سٹیپس کچھ ہوتے ہیں۔ بینک میں اگر آپ نے اکاؤنٹ اوپن کروانا ہے تو اس حوالے سے بھی آپ کے کچھ نہ کچھ معاملات طے ہوتے ہیں، تب ہی اکاؤنٹ ہوتا ہے۔ اگر بینک سے کوئی لون لینا ہے تب بھی، اگر کوئی زمین جائیداد کی خرید و فروخت کرنی ہے تو اس کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ وہ سٹیپس، کچھ نہ کچھ وہ چیزیں طے کی جاتی ہیں، تو اس کے بعد پھر اس میں آپ وہ معاملات کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جب ریسورس شیئرنگ کی جاتی ہے، ریسورس شیئرنگ بیسیکلی 3-4 لائبریریز آپس میں مل کر اپنے وسائل ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہے وہ طے ہونا، اس کے لیے کچھ نہ کچھ سٹیپس لینا، اس کے لیے کچھ نہ کچھ ایسے رول اینڈ ریگولیشن بنانا جن کے اوپر وہ سارے کاربند ہوں، تو وہ سارا طریقہ جو ہوتا ہے وہ بیسک سٹیپس ہوتے ہیں ریسورس شیئرنگ کے حوالے سے۔ تو اس میں جو سب سے پہلا سٹیپ لیا جاتا ہے آئیڈینٹیفائی آل لائبریریز، کہ جو لائبریریز ریسورس شیئرنگ میں شامل ہو رہی ہیں، جو ریسورس شیئرنگ کا حصہ بن رہی ہیں، ان تمام لائبریریوں کی شناخت کرنا کہ آخر یہ ساری لائبریریز واقعہ ہی لائبریریز کے زمرے میں آتی ہیں، ان کے اندر وہ ساری چیزیں، وہ ساری کوالٹیز موجود ہیں جس کی مدد سے جو ہے وہ ریسورس شیئرنگ کی جا سکتی ہے۔ اس میں وہ سارے ریسورسز ہیں بھی کہ نہیں۔ اب سارے ریسورسز سے مراد یہ ہے کہ اگر سارے ریسورسز ایک لائبریری کے اندر ہوں تو پھر تو ریسورس شیئرنگ کرنے کی ضرورت بھی نہیں رہتی، ضرورت اس لیے نہیں رہتی کہ اس کو تو اس لائبریری کو کوئی ضرورت نہیں، لیکن ایسی دوسری جو لائبریری ہے اس کو تو ضرورت ہے، تو اس لیے جو 4 لائبریریز ہیں ظاہر ہے چاروں کے پاس وہ ساری چیزیں موجود نہیں ہیں، کسی کے پاس کچھ ہے، کسی کے پاس کچھ ہے، تو اس حوالے سے اس لائبریری کی شناخت کرنا کہ آیا وہ اس قابل ہے کہ اس سے بھی کچھ فائدہ لیا جا سکتا ہے، تو اس میں آل لائبریریز کے حوالے سے شناخت کرنا، آئیڈینٹیفائی ان کو کرنا، یہ پہلا سٹیپ ہوگا۔ اس کے بعد جو دوسرا سٹیپ ہوگا وہ اتھارٹی نامینیٹڈ ممبر، کہ جو ہم نے اتھارٹی ایک بنانی ہے کنٹرول کرنے کے لیے کہ ان تمام لائبریریز کو، اب سارے اگر بن جائیں کنٹرولنگ کے لیے تو پھر تو نظام ہی خراب ہو جاتا ہے، ظاہر ہے 5 بندے ہیں تو 5 میں سے ایک کو لیڈر ہم نے منتخب کرنا ہے کہ ایک لیڈر ہے، ایک لیڈ کرے گا، باقی ہم سب لوگ اس کو فالو کریں گے۔ تو اسی طرح سے اس میں بھی جو ہے یہ بات طے کی جاتی ہے سیکنڈ سٹیپ میں کہ ہم سب میں سے جو 4-5 لائبریریز ہیں ان میں سے ایک لائبریری جو ہے وہ کمپلیٹ اتھارٹی ہوگی، کنٹرولنگ اتھارٹی ہوگی، اور ان میں سے جو ہے وہ جو کچھ بھی وہ جس طرح سے وہ چلائے گی باقی سارے اس کے تابع ہوں گے۔ اس کے بعد سفیشینٹ فنڈز کے حوالے سے کہ فنڈ اگر اب ظاہر ہے اب ہم مل کر ایک نیٹ ورک بنا لیا ہوا ہے، سارا کچھ بنا لیا، تو ہمارا جتنا فنڈ بھی ہوگا وہ بھی اکٹھا ہوگا، تو فنڈ کے حوالے سے کہ پروگرام کو جو ہم پروگرام ریسورس شیئرنگ کا شروع کر رہے ہیں اس کو مؤثر بنانے کے لیے فنڈ فراہم کرنے کے لیے، اور اس میں جتنی بھی لائبریریاں ہوں گی ان میں سے جو ان کو تقسیم کرنا، پھر اب جو فنڈ ہمارے پاس جمع ہو رہا ہے اس حوالے سے جو مثال کے طور پر ہمارے پاس 4 لائبریریز ہیں، تو کس لائبریری میں زیادہ فنڈ کی ضرورت ہے، کس میں کم کی ضرورت ہے، یا کس کی کون سی ضرورت ہے، اس کے مطابق پھر اس کی تقسیم بھی کرنا، فنڈ کو جمع کرنا اور اس کی تقسیم کرنا، یہ 3rd سٹیپ میں شامل ہوگا۔ اس کے مطابق یہ چیزیں طے کی جائیں گی۔ اس کے بعد آئیڈینٹیفائی ریسورسز، کہ کون سے ریسورسز موجود ہیں اور کس ریسورس کو شیئر کیا جا سکتا ہے۔ اب اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ میرے پاس کچھ ایسی بکس ہیں، کوئی کمپیوٹر سائنس کی ایسی بک ہیں جو بہت زیادہ میری لائبریری میں یوز ہوتی ہیں، اور وہ جو اب یوزر اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ کرتا ہے، اب میں وہ والا مٹیریل تو شیئر نہیں کر سکتا کیونکہ میری لائبریری کی وہ ڈیمانڈ ہے، اگر میں نے وہ شیئر کر دی تو میری لائبریری میں تو پھر خود کمی ہو جائے گی اس چیز کی، لہٰذا ایسا ریسورس، ایسی چیزیں ان کو شیئر کیا جائے گا جو میری لائبریری میں جن کی زیادہ جو ہے وہ ڈیمانڈ نہیں ہے اور دوسری لائبریری میں اس کی ڈیمانڈ ہے، یا پھر اگر میری لائبریری میں بھی وہی ڈیمانڈ ہے دوسری میں بھی وہی ڈیمانڈ ہے، تو اس حوالے سے پھر بھی کچھ نہ کچھ طے کر کے تو اس میں جو ہے وہ ریسورسز ایک دوسرے کو پرووائڈ کر دیے جائیں گے، کچھ نہ کچھ معاملات کر کے وہ لائبریری ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے کچھ نہ کچھ نرمی کا راستہ اختیار کر کے وہ کر لیں گے، لیکن جو زیادہ استعمال ہونے والا مٹیریل ہے اس کو شیئرنگ کے حوالے سے پھر کم ہی شیئر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا جو سٹیپ آئے گا بکس کوآپریٹو کیٹلاگ،
کہ کتابوں کے جو مشترکہ کوآپریٹو کیٹلاگ ہے، جو کوآپریٹو فہرست ہے ہماری، اس کے حوالے سے بھی جی کیٹلاگنگ کی جائے گی. تو ایک ایسا کیٹلاگ تیار کیا جائے گا جو ہماری تمام تر لائبریریز کے اندر مٹیریل ہے اس کے حوالے سے کوآپریٹو ایک کیٹلاگ جو ہے وہ بنایا جائے گا، جس کو جو ہے وہ یونین کیٹلاگ کے طور پر بھی ہے کہ یہ ہماری چاروں لائبریریز کے اندر یہ بکس پڑھی ہیں. اگر یوزر ایک لائبریری میں آتا ہے تو اس کو دوسری لائبریری کے حوالے سے بھی مٹیریل کا پتہ چل جاتا ہے، اور تمام تر مٹیریل جو ہمارے پاس ہوگا اس کے حوالے سے بھی اس کو جو ہے وہ خبر ہو جائے گی، اور جو اس کو مٹیریل چاہیے ہوگا پھر اس کو اس حوالے سے اس طرح سے پرووائڈ کر دیا جائے گا. اس کے بعد ڈیلیوری اینڈ ریٹرن کہ بروقت سامان کی فراہمی اور واپسی کے لیے کچھ جو ہے وہ معاملات طے کیے جائیں گے، اور ان کو یقینی بنانے کے لیے کچھ اقدامات اور طریقہ کار اٹھائے جائیں گے کہ ہم نے کس طرح سے اگر کوئی کسی کو مٹیریل کسی کو واپس کرنا ہے اور کسی سے اگر حاصل کرنا ہے یا کسی کو دے کر آنا ہے. اب مثال کے طور پر میرے پاس کچھ بکس پڑی ہوئی ہیں، تو ایک جو لائبریری دوسری جس کے ساتھ ہم شیئرنگ کر رہے ہیں، ریسورس شیئرنگ، تو وہاں پہ کوئی یوزر ایسا آ چکا ہے کہ جس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی جائیں جا کے وہاں سے جا کر اس کا مٹیریل لے لیں. تو اس طرح سے نہیں ہوگا، بلکہ ہم کیا کریں گے کہ اس کو پرووائڈ کریں گے کہ بھائی ہم سروسز پرووائڈ کرنے والے ہیں، تو ہم اس کو مٹیریل دیں گے. اب جس دوسری لائبریری میں وہ پڑا ہوا ہے میں اس سے منگواؤں گا تو وہ جو ہے وہ ڈیلیوری دے کے جائے گا. اب ریٹرن میں نے کرنی ہے، تو اس حوالے سے ڈیلیوری اور ریٹرن کے حوالے سے قواعد و ضوابط کو طے کیا جاتا ہے. یہ بھی اسی مین سٹیپس کے اندر آتا ہے. تو یہ جو تمام تر سٹیپس بتائے ہیں ان کو ہی فالو کر کے تو پھر یہ معاملات طے کر کے ان تمام تر یہ ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے کرنے کے بعد پھر آگے نیکسٹ ہم ایگریمنٹ کی طرف جاتے ہیں، پھر جا کے ہم ایگریمنٹ کرتے ہیں. ہاں جی، تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید کرتا ہوں کہ یہ 3 یونٹ آپ کو کلیئر ہو چکے ہوں گے. اگر کوئی کسی قسم کا کوئی مسئلہ مسائل آپ کو درپیش آ رہا ہو تو وہ مجھے کمنٹس باکس میں لکھ دیجیے، انشاءاللہ اس کو بھی حل کرنے کی کوشش کروں گا. اپنا اور اپنے اہل خانہ کا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ 3 یونٹ لے کر آپ کی خدمت میں جلد ہی حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.